اچھا سر، انسان کے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے، آپ پرفیکٹ نہیں ہیں، کوئی نہیں پرفیکٹ ہو سکتا، بالکل آپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، بالکل. تو کیا پتہ کسی کی بد دعا لگی ہو. تو میں نے آپ بتایا نا کہ اگر وہ بدوا لگی ہے تو اس طرح کی بدوائیں میں دعا کرتا ہوں اور لگے کہ اس کے بعد پھر اس میں سے خیر نکلے. یعنی پھر آپ کو جیل جائیں. ظاہر ہے اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوا تو بالکل. جیل محافظ آباد اڈیالہ. میں کہتا ہوں جی پوری زندگی دیکھیں آل البیت کے ماننے والوں نے کتنی کتنی جیلیں کاٹی ہیں، تو کیا انہوں نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنے کے اوپر کاٹی ہوئی ہیں؟ سر اگر میں آسان لفظوں میں کہوں، کم از کم لہجہ بہتر کر لیں، الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں، طنز نہ کیا کریں. جب کسی دوسرے مکتب فکر کی بات کریں، کسی بھی بابے کی بات کریں جنہوں نے غلط کہا یا صحیح کہا، بہتر انداز میں تو بات ہو سکتی ہے. بتا دیں اس میں انداز کون سا برا تھا؟ سر اس میں صاحب کا لفظ میں نے بولا، ایک ایک بندے کا رسپیکٹ سے نام لیا. اچھا سر، میں پھر ایک مرتبہ آپ کو نئے سرے سمجھاتا ہوں. آپ نے خود کہا کہ آپ پر 9 حملے ہوئے، ٹھیک، 295C کا مقدمہ بھی ہو گیا، 103 دن کی جیلیں بھی ہو گئی، 3 جیلیں ہو گئی. کیا قدرت کی طرف سے آپ کو بار بار وار نہیں کیا جا رہا کہ بہتر ہو جائے؟ اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے پھر بات کہاں تک چلی جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 10 سال کی قید کاٹی ہے وہ ان کو کیا وارن کیا گیا؟ نہ کردہ جرم کے اوپر. جی سر. 10 سال قید. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل غلطیوں سے یہ مبرہ بات ہی ہیں؟ نہیں ہے، یہ بات نہیں. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نہیں کہا. وہ تو نبی ہے نا سر. نہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ نہیں سمجھتا. 13واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. ہاں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی وحی آتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس شخص کو غلطیوں کی وجہ سے اندر جانا پڑا ہے. میرے پاس تو نہیں آتی ہے. اگر آپ میں سے یا آپ کے جن بزرگوں کا آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی اس طرح کا تھرمامیٹر ہے جس میں وہ چیک کر کے بتائے کہ اس وجہ سے کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو تکلیف کے ذریعے آزماتا ہے. کس لیے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کس لیے؟ صبر، اس کا چیک کرنے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سیکھنے کے لیے بھی. یہ سیکھتا ہے نا انسان. سیکھا ہے نا. تو کیا سیکھا آپ نے؟ سیکھا میں نے یہ ہے کہ میں نے پورے پیشن کے ساتھ اپنی زندگی وقف کرنی ہے. جس اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مجھے موت کے منہ سے نکالا. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی میں ظالموں میں. جی بالکل یہی کہنا چاہیے انسان کو. تو آپ بھی معافی جی مانگیں. بالکل معافی مانگتا ہوں، لیکن جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے میرا ایمان ہے کہ میں نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے. سر ایکسپوز کا غدار کی سزا تو آپ کو پتہ کیا ہے؟ جنیوا کنونشن کے رائٹس بھی صرف مخالف فوجی کو حاصل ہوتے ہیں. اگر یہ سارے بزرگ کافر ہو جائیں نا تو میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. مسلمان ہو کے کسی کو غداری نہیں کرتا. پھر الحمدللہ آپ نے سرٹیفکیٹ نکال لیا. کیا آپ کا کام ہے؟ کیا سرٹیفکیٹ نکالا ہے؟ میں مسلمان کہہ رہا ہوں ان کو. سر آپ کا کام ہے بات کنوے کرنا. جی کر دی کنوے. ہاں کنوے کر دینا. ہاں تو کافر رہنے دے، اللہ پہ چھوڑیں کہ کون اس اللہ اور بندے کا کیدا ہے. آپ کا مشورہ ہم نے لے لیا. لے لیا. ہاں لے لیا. بڑی مہربانی. میں نے کرنا وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. نہ اپنی ماننی ہے نہ آپ کی ماننی ہے. سر میں کون ہوتا ہوں جو یہ کہوں؟ ہاں تو لیکن میں کہہ رہا ہوں الفاظ بہتر کر لیں. الفاظ بالکل بہتر تھے. آپ ایک لفظ ڈکشنری میں میرا غلط نہیں نکال سکتے. میری اس پوری طرح اگلی مرتبہ میں آؤں گا نا تو 5 لیکچر پہ. نہیں یہ والا لیکچر کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ لیکچر میں نے جو دیا ہے نا، اس میں آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جو 20 ہے نا نظراتی کوسل کے لوگ، ان کو بھی ساتھ بٹھائیں، ان کو کہ اس نے تو چیلنج دیا ہے وہ اعلانیہ میں اس سے توبہ کرواؤں گا. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جملہ غلط ہے. مجھے امید ہے سر آپ سیکھیں گے. جی میں نے بہت زیادہ سیکھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آگے بھی سیکھوں گا کہ میں نے اپنے نبی کے معاملے میں بالکل زیرو ٹالرنس رکھنی ہے. نہ اگلا چھوڑنا ہے کوئی، نہ پچھلا چھوڑنا ہے. کوئی میرا ایمان کیسا؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس نہ ہو؟ نہیں میں کسی مسلمان کا ذمہ دار نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ تو پورے جہان کو سیدھا کر. جی ہیں یہ سارے جو بیٹھے ہوئے نظریاتی کونسل میں ہیں سارے. پھر پہنچ گئے نا آپ نے. سر دیکھیں اگر آپ نے بٹ صاحب یہ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں آپ نے کہا نا دلیل پہ بات ہوگی. جی میں نے ایک حوالہ دیا نا کہ اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کے خدا کو گالیاں نکالی ہیں. اس نظراتی کونسل سے مجھے ذرا فتویٰ لے کے دیں کہ وہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کیا. چلیں اگر یہ کفر کا فتویٰ نکال دیں میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا جس ویڈیو کے اوپر ان کو لے جائیں. سر بات ہی ختم ہوگی بھٹی صاحب. سر سنا ہے سرکار بات ہی ختم کر دی میں نے. سر سنا ہے کہ بھٹی صاحب میں نے بات ختم کر دی. میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا، اپنا انداز بدل لوں گا. جی سر. اگر نظراتی کونسل علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو وہابیوں کے خدا کو گالیاں دی ہیں اس کی وجہ سے ان پہ یہ دفعہ لگتی ہے اور ان کے ماننے والے جو دفاع کرتے ہیں ان پہ بھی یہ دفعہ لگتی ہے، میں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا، اپنا انداز بدل لوں گا. بات ختم ہوگی. یعنی آپ نے سر میں نے قلم توڑ دیا. سارا انداز بھی بدلا ہے. سرکار بات ختم ہوگی بھٹی صاحب. بھی اس کے بعد اب آڈینس فیصلہ کرے گی. میرے خیال ہے میں نے بہت بڑی بات کر دی سر. اور آپ کے کندھے پہ ان کروڑوں
لوگوں اور ان کے مولویوں کی ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا فتویٰ لینا ہے, انجینئر سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. سب سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہا جاتا تھا, بہترین اخلاق ہیں ان کے, جی جی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی میں نے حدیث سنی ہے کہ میانہ روی اسلام ہے, اور یہ بھی سنا ہے کہ ترازو میں سب سے جو بھاری ہے وہ اخلاق ہے. جی تو میں تو یہی درخواست کر رہا ہوں. جی بالکل کر رہے ہیں. اچھا سر سر, عمر سے بھی آپ نے یہ درخواست کرنی تھی, جو تلوار نکالتے تھے یا رسول اللہ اجازت ہے اس کا گلا کاٹ دو, ان سے بھی آپ نے یہ اخلاق کی ڈیمانڈ کرنی تھی. سر حضرت عمر نے تو یہ گمراہی دیکھی نہیں ہے جو آج آئی ہوئی ہے سر مسلمانوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو تھے نا. نہیں تو ہم آپ نے اسی لیکچر میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو نیک تو کام. نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا, نہیں میں اور ویسے کہا برائی میں لگ رہو. ہاں بلائی میں لگ تو ہم برائی میں لگ گئے نا. ہاں لیکن نیکی میں ساتھ دے رہے ہیں, چندے ان کو دے رہے ہیں, میں نے کو مسجد میں لاتا ہے بنائی, صرف برائی میں لگ رہا ہوں. ان کی برائی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہابی کافر ہے, میں کہتا ہوں نہیں وہابی مسلمان ہے. یہ کہتے ہیں جی شیعہ کافر ہے, میں کہتا ہوں شیعہ مسلمان ہے. میں برائی میں شریک نہیں ہوں اللہ کے فضل سے.